युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात उलाइक युबद्दिलुल्लाह। और अल्लाह की कसम है, अल्लाह की रहमतें बाहें फैलाए खड़ी है। अल्लाह फरमा रहे उलाइका युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह बदल देता है, अल्लाह तब्दील कर देता है। सय्यिआतिहिम हसनात, थे तो वो गुनाह बन गई नेकियों। उसने तो हजारों लाखों बहाने बनाए हैं अपने बंदे को माफ करने के। क्या हमसे कोई एक बहाना नहीं बनता? हम कोई एक बहाना नहीं बना सकते अल्लाह की तरफ आने का। उसने बड़े बहाने बनाए। अल्लाह की कसम, सिर्फ ये मौजू बयान करने लगूं ना, उसकी रहमत कितनी वसी है और अपने बंदे के लिए वो कितना मेहरबान है, कितना कदरदान है। तो मैं आपको एक दरस तो क्या, ऐसे 100 दरस दे दूं, उसकी रहमत का इहाता नहीं हो सकता। वो बहाने बना के खड़ा है। अब मुझे बतलाइए, सलाम करने में क्या खर्च होता है? अस्सलामु अलैकुम। अगर दिल के खुलूस के साथ बंदा दूसरे को सलाम कर ले ना, आज लोग दिलों में कुफर रखते हैं, मुंह से सलाम करते हैं। अगर दिल को साफ करके दूसरे से सलाम कर लो ना, अल्लाह ताला ने ये भी एक बहाना बनाया माफी का। अपने दिल की सफाई की जरूरत है, अपने दिल की कदूरत को खत्म करने की जरूरत है। अल्लाह ने बड़े बहाने बनाए। एक औरत आई रसूलुल्लाह की खिदमत में। अल्लाह के नबी ने एक बार फरमाया मैंने जहन्नम को देखा है। किसको देखा है? जहन्नम को। और जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों को देखा है। औरतों की कसरत देखी है, ज्यादती देखी, इजाफा देखा है। और औरतों के पास आकर खुतबा ईद उल फितर में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जहन्नम को देख के आया हूं, और जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा हैं, मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं। एक औरत ने पूछा अल्लाह के रसूल, औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों गई? फरमाया 2 गुनाह उनके ज्यादा है। 2 गुनाह, एक तो वो अपने खामद की नाफरमानी करती हैं, और दूसरी वो अपने खामद की नाशुक्री करती हैं। नाफरमानी भी करती, नाशुक्री भी करती, इस वजह से वो जहन्नम में ज्यादा। अल्लाह के रसूल, जहन्नम से बचने का तरीका क्या है? उस मौके पर तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था सदका किया करो, ज्यादा सदका, खजूर सदका करो। अगर कुछ नहीं है तो खजूर के दाने अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। और जहन्नम से बचने का दूसरा तरीका अल्लाह के रसूल ने 5 अमल बताए। कितने अमल? अकीमनस सलात, पहला अमल। फरमाया वो औरत जो जन्नत में जाने की ख्वाहिशमंद है, उसको चाहिए कि वो नमाज कायम करे। अकीमनस सलात व आतीनस ज़कात। और दूसरा अमल ज़कात अदा करे, सदका खैरात करे, नमाज पढ़े। और तीसरा अमल अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे। औरतों को मालूम होना चाहिए इताअतुल्लाह क्या है, इताअत रसूल क्या है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किस तरह की जाती है? जब तक अपने खामद की इताअत नहीं करती उस वक्त तक वो अल्लाह की इताअत नहीं कर सकती। 5 नमाजें पढ़े, ज़कात अदा करे, रमजान के रोजे रखे। ये 5 अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। 5 नमाजों की अदायगी, ज़कात की अदायगी, रमजान के रोजे, अपने खामद की इताअत और फरमाबरदारी, और अपनी इज्जत की हिफाजत। जो औरत ये 5 काम करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत का दाखिला। जिस अल्लाह ने मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए कई बहाने, कई मौके, अल्लाह की कसम आप हैरान होंगे, इतने मौके अल्लाह ने बनाए, इतने बहाने बनाए रब्बुल आलमीन। हदीस के अल्फाज है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला खुद रिवायत कर रहे हैं। फरमाया या इब्न आदम तफर्रग ली इबादती। अल्लाह इब्न आदम को खिताब कर रहे हैं, ऐ आदम के बेटो, ऐ औलाद आदम, तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर लो, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा।
تمہارے گناہوں پر معافی کے کرم پھیر دوں گا۔ ابن آدم کو خطاب کر کے کہا، اے ابن آدم، تو گناہوں کو بھر کے پوری زمین لے آ میرے پاس، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، یہ سارا خلا گناہوں سے بھر کے لے آ۔ کتنا بڑا خلا ہے! ایک حدیث کے الفاظ ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ، اور دوسری روایت میں پوری زمین بھر کے تو میرے پاس لے آ۔ گناہوں کی بھری ہوئی زمین، مشرق سے لے کر مغرب تک، کتنی بڑی زمین ہے! اللہ اکبر! تا حد نگاہ وسیع، آج تک زمین کا کنارہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ پوری زمین بھر کے تو گناہوں کی لے آ، شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا۔ اگر شرک کیا بھی ہے، زمین بھری ہوئی ہے گناہوں کی، اس میں شرک بھی ہے، شرک سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، پوری زمین بھر کے گناہوں کی لے آ۔ مجھ کو اپنی رحمت کی قسم ہے، اپنے جلال کی قسم ہے، میں اس پوری زمین کو گناہوں سے معاف کر کے، گناہوں سے صاف کر کے، گناہوں سے پاک کر کے، اس پوری زمین کو اپنی رحمت سے بھر کر تیرے پاس لے آ، اور سارے گناہ کس وجہ سے معاف کر دوں گا؟ جب تو عقیدہ توحید اپنائے گا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا۔ اللہ نے کتنے بہانے بنائے، پاس کوئی بھی نیکی نہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے نیکیوں کو دعا کا وسیلہ بنایا۔ وہ جو غار کا پتھر تھا، کہانی، وہ کوئی محض کہانی نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی 3 صفحے کی حدیث ہے، اتنی لمبی چوڑی حدیث۔ 3 صحابی غار کے اندر بند ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر کچھ کام نہیں آئے، اگر کوئی نیکی کی ہے تو بیان کرو تاکہ کوئی راستہ بنے، نیکی کو وسیلہ بنا۔ ایک بندہ عرابی اللہ کے رسول کے پاس ایسا بھی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں وسیلہ بنتی ہیں، نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے، لیکن میرے پاس تو نیکی بھی کوئی نہیں ہے، میرا وسیلہ کیسے بنے گا؟ میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا کوئی نیکی نہیں۔ کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ فرمایا گناہ تو ہے نا؟ گناہ تو ہے، ساری زندگی گناہوں سے آلودہ۔ فرمایا وہ سارے گناہ لے کے آ جا، سارے گناہ لے کے آ جا اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے سارے گناہ پھر بھی معاف کر دے۔ نیکی کوئی نہ ہو، یہ معافی مانگ لے، اللہ ساری عمر کے گناہ معاف کر دے گا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب قرآن مجید کی آیتیں، یہ آیتیں قرآن مجید کی ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، سورہ یونس کی ابتدا ہے۔ فرمایا اب یہ حکمت والی کتاب قرآن مجید کی آیات ہے۔ یہ دوسری آیت، اکان للناس عجبا، جب اللہ کے رسول ان آیتوں کو مکے والوں کے سامنے پڑھ رہے تھے تو مکے والوں نے تعجب کیا، انہوں نے کہا جی یہ رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ اللہ کی کتاب لے کر آ گیا، یہ تو ہم جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے سسرال بھی ہیں، یہ بازار میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، ہم جیسا انسان، یہ اللہ کا نبی کیسے ہو گیا؟ اکان للناس عجبا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے یہ بات تعجب والی ہے کہ ان اوحینا الی رجل منهم، ہم نے انہی میں سے ایک انسان کی طرف، ایک آدمی کی طرف وحی نازل فرمائی۔ لوگوں کے لیے یہ تعجب ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے جواب دیا، حالانکہ لوگوں کو اس بات پر تعجب کرنا نہیں چاہیے کہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی نبی بن کے آئے گا۔ اگر ہم فرشتہ بھیج دیں یا کوئی جن نبی بنا کر بھیج دیں، پہلی بات یہ اس سے خوف کھائیں گے، پہلی بات تو ہے یہ اس سے خوف کھائیں گے، اس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر کسی فرشتے کو یا کسی جن کو یا کسی اور مخلوق کو ہم انسانی شکل میں نبی
پھر ان کا اعتراض وہی ہوگا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی رہنمائی کا باعث ہوتا ہے، انسان ہی انسان کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اگر انسان نہ ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کھاتے پیتے نہ، تو کھانے پینے کے آداب کیسے معلوم ہوتے؟ سوتے نہ تو انسانوں کے لیے سونے کے آداب کون بتاتا؟ جاگتے نہ تو لوگوں کے لیے جاگنے کے آداب کون بتاتا؟ اس لیے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ایک انسان ہی نبی بن کے آیا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی اور مخلوق ہوتی تو رہبر و رہنما نہ ہوتی۔ جس طرح آج جمعے میں بھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول بھول کے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اگر انسان نہ بھولے، اللہ کے پیغمبر نہ بھولتے، تو ہمارے لیے بھولنے کے وقت سنت کیسے بنتی؟ انسان کو نبی بنانا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ فرمایا بشر الذین آمنوا، تعجب وہ کرتے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، بے شک ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے کہ ہم جیسا انسان نبی بن کے آ جائے، یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا کہ نبی بھیجنے کے لیے اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، کسی کی مرضی کی ضرورت ہے؟ وہ چاہے تو فرشتے کو نبی بنا لے، چاہے جن کو نبی بنا دے، چاہے انسان کو، وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، اس کی مرضی کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اس کو اپنی مرضی پہ پورا اختیار ہے، وہ اپنی مرضیاں پوری کرتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے رب العالمین کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے ایسے پہچانا کہ میں کوئی بات کا ارادہ کرتا ہوں، میرا ارادہ پورا نہیں ہوتا، پھر میں نے پہچانا کہ کوئی ہے جو میرے ارادے پورا نہیں ہونے دیتا، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ اپنے ارادوں پر بھی مختار، وہ اپنی مرضی پر بھی متصرف، پوری کائنات میں ایک ایک ذرے پر، ایک ایک پتے پر، پوری کائنات پر متصرف بالکائنات۔ اللہ رب العالمین اس کی مرضیوں کے خلاف کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور اس کی صفات کون سی ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک وہ تمہارا رب ہے، الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا